بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین کثیر تعداد میں موجود علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے یاران طریقت و مسلک، کارکنان و ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان، کافی دن قبل حضرت علامہ مولانا قاری مقصود صاحب نے آج کی اس یار غار کانفرنس کے لیے وقت لیا تھا اور آج وعدے کے مطابق میں حاضر ہوا۔ سالانہ دستار فضیلت کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں انہیں۔ طلباء کی 13 کی تعداد 14 کی تعداد حفظ الحمدللہ اس سال کمپلیٹ ہوا، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال غالباً 8 تھے اور اس سال الحمدللہ 14 ہیں، اور مسجد کی عالی شان تعمیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں پوری مسجد اندر باہر اوپر نیچے تعمیر الحمدللہ مکمل ہوئی اور خوبصورت تعمیر ہوئی، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ انہیں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور اہل سنت و جماعت ہونے کے ناطے ہمارے جو نظریات ہیں ان نظریات میں ایک قطعیت سے ثابت عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد اولیاء اور صلحاء، ساری امت میں سے سب سے افضل جس ہستی کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور حاضر میں یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ اب بیان ہو رہی ہے، تقاریر میں، تحریر میں، گفتگو میں، خصوصاً سوشل میڈیا کا جو طوفان ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے اس مد میں، عقیدے کی مد میں۔ تو آپ حضرات پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، اور پھر وہ کسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں مانتا اور کسی اور صحابی کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دیتا ہے، فضیلت سے مراد میری افضلیت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہیں جانتا بلکہ کسی اور صحابی کو افضل جانتا ہے، اور کسی اور صحابی کی افضلیت حضرت ابو بکر پر ثابت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ افضل اصل میں فلاں صحابی ہیں، جس میں خصوصاً حضرت مولا کائنات کا نام لے کر گفتگو کی جاتی ہے۔
تو آپ ایک اپنے ذہن میں آج کی اس نشست میں یہ بات پکی کر کے جائیں، عقیدہ آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ ایسا شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر پر افضل جانتا ہے اور صحابہ میں افضل ہستی حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو جانتا ہے، یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، یہ عقیدہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور سنیوں کے اسٹیج پر ہے، پھر وہ یہ بات کرتا ہے، تو آپ پر بھی کچھ لازم ہے۔ سارا کام آپ علماء اور مشائخ پر نہ چھوڑ دیں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بھی ضروری ہیں۔ میرے فاضل نقیب نے آپ کو منع کیا کہ آپ نوٹ پھینکیں نہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ انج نہ ہوئے تسی دیو نہیں، پھینکنا منع کیا، دینا منع نہیں کیا۔ تو میں اس سے ایک جملہ اور آگے جاؤں، جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہ مانے اس پر پھینکنے بھی نہیں ہے، اسے دینے بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات کے نوٹ دینے سے بھی کام بڑا خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھ پر پھینکنے سے منع کیا ہے، دینے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل نہ مانے اسے دینے بھی نہیں ہے، اسے نہیں آئی آواز تھوڑی، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، نہیں میں گل یقین کرو ذرائع مزاح نہیں کہی، میں سیریس کہی، وچ تو تہاڈی گل آ گئی تو میں ضمناً ذکر کی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں انہیں دینے بھی نہیں ہیں، انہیں دینے بھی۔ ایک بات یہ کہ آپ پیسے دینا چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو، نعت خواں ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، آپ چھوڑ دیں، ایک بات، چند دنوں میں وہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ دوسری بات، بھئی پیسہ جو مل رہا ہے، دوسری بات، آپ انہیں اپنی محفل میں بلانا چھوڑ دیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں، جب ان کی محفلیں کم ہوں گی یہ خود ہی مان جائیں گے کہ افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ انہیں محفلوں میں بلانا چھوڑ دیں، آپ ان کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیں، اور اگر کوئی نئی باز آ رہا تو کچھ آپ پر بھی لازم ہے، آپ پرچی بھیجیں، آپ پرچی بھیج دیں، بندہ نقیب ہے، بندہ خطیب ہے، بندہ نعت خواں ہے، پرچی بھیجیں اور اسے کہیں اسٹیج سنیوں کا ہے، بات بھی سنیوں والی کرو، شان ابو بکر صدیق بیان کرو، نعت خواں کو بھیجیں، انہوں کو ابو بکر صدیق دی منقبت پڑھ، تو یہ آپ پر بھی لازم ہے، آپ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پھر جن وجوہات کی بنا پر لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر کسی اور کو فضیلت دیتے ہیں افضلیت کے طور پر، وہ بھی سن لیں، آپ عقیدہ لے کے جائیں آج کی اس محفل سے۔ آپ کے آنے کا مقصد ہو، یہاں کوئی آپ بیٹھے ہیں، وقت دیں گے آپ گھنٹہ بھر، کیوں آئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ ہماری محفلوں میں صرف نعرے لگ رہے ہیں، لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، 3 گھنٹے کی محفل کے بعد لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، اس 3 گھنٹے میں 2 نقیبوں کو سنتے ہیں، 3 نعت خوانوں کو سنتے ہیں، 3 خطیبوں کو سنتے ہیں، 3 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب 3 گھنٹے کی محفل ختم ہوتی ہے، لنگر بٹنے کی باری آتی ہے، بندہ 3 نقیب سن کر، 3 نعت خواں سن کر، 2 خطیب سن کر جب جانے لگتا ہے، پاؤ چاول کی تھیلی پر دروازے پر لڑ پڑتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ 3 نقیب بندہ سنے، 2 خطیب بندہ سنے، 2 نعت خواں سنے، اور اگر پاؤ چاول کی تھیلی کا لالچ بھی ایک محفل میں دل سے نہ نکلے تو ہمارا کروڑوں روپیہ محفلوں پہ کیوں لگ رہا ہے؟ ہمارا کروڑوں روپیہ پھر محفلوں پہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اسی محلے میں مسجد 10 سال تک زیر تعمیر نہیں ہوتی، 10 سال تک جس محلے کی ایک مسجد کے برابر میں ان 10 سالوں میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی محفلیں ہو جاتی ہیں۔ اسی محلے کی مسجد کا مدرسہ 10 سال تک زیر تعمیر رہتا ہے،
جس محلے کی مسجد جس مدرسے کے برابر میں محفلوں پر ایک 10 سال میں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، 10 عمرے کے ٹکٹ بھی، 10 پلاٹ بھی، 10 واشنگ مشینیں بھی، اور پتہ نہیں اور کیا کیا، اب تو 10 موبائل بھی۔ تو ہمارا پیسہ کیوں اتنا لگ رہا ہے بھائی؟ اگر اتنی دیر بیٹھنے کے بعد بندہ جا کر پاؤ چاول کی تھیلی کا لالچ ہی دل سے نہ نکال سکے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم محفلوں پر اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بندہ محفلوں میں آنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، آیا بے نمازی تھا گیا بے نمازی ہے، تو ہم محفلوں پر اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے آپ میں بھی کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں جو اس وقت بغیر عشاء پڑھے مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اگر ان کا دل ان سے یہ سوال نہیں کر رہا کہ تم مسجد وچ محفل آستے آ گیا ہے، تو نماز آستے نہیں آیا، اور پوری محفل کے دوران بھی کسی نے یہ توجہ سے نہیں دلائی، تو پھر عوام کے ساتھ میرا نقیبوں سے بھی سوال ہے، نعت خوانوں سے بھی سوال ہے، خود خطیبوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی سوال ہے، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم سب مجرم ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اعمال کی بے قدری کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی بے قدر ہو گیا۔ اب جن بنیادوں پر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہوئے افضل ٹھہرایا حضرت ابو بکر صدیق پر، وہ 2 چیزیں، ایک ولایت اور ایک علم۔ انہوں نے کہا ولایت کی وجہ سے حضرت ابو بکر پر حضرت علی افضل ہے۔ ایسے مفتی اسٹیجوں پر گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پر تن کے، اور دوسری وجہ انہوں نے علم بیان کی۔ انہوں نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ کہو کہ بلا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو چونکہ استفہام انکاری ہے، سوال میں جو سوال خود ہی جواب ہوتا ہے اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ آیت میں یہ موجود ہے کہ نہیں، حضرت علی چونکہ علم زیادہ رکھتے ہیں لہذا ان کے برابر کوئی نہیں، تو بولا علم سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم زیادہ ہے، لہذا ابو بکر سے افضل حضرت علی ہے۔ یہ تقریریں ہو رہی ہیں آج، اور بیان یہ کیا جا رہا ہے، اور آپ حضرات سنتے ہیں، اٹھ کے نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اگلا کتنی بڑی ڈنڈی مار گیا۔ حب علی کے نام پر بغض صدیق اکبر پایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، جبکہ حقائق اس کے بالکل مختلف ہیں۔ دوسری وجہ انہوں نے کہا دیکھو نا جی، چونکہ ولایت جو ہے اس کے سردار مولا علی ہے، لہذا اصل میں سیاست میں تو ابو بکر افضل ہے، لیکن ولایت میں تو مولا علی افضل ہے نا۔ یہ نویں ونڈ کڈی کہ نہیں، اور اپنے آپ پروفیسر بھی آندے نے مزے دی گل ہے، شیخ الاسلام بھی آندے نے مزے دی گل ہے۔ بندہ شیخ الاسلام بھی آکھے، بندہ پروفیسر بھی ہوئے، تو انہوں نے اتنا مسئلہ سمجھ نہ آئے ہے، اور پھر مزے دی گل ہے اپنے آپ سننی بھی کہن۔ تو میں اس میں ایک پہلے تو چھوٹی سی بات کر دوں کہ جس کو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کا شوق ہے، میری گزارش ہے کہ اگر آپ اہل سنت ہیں تو پھر اہل سنت اپنے پاس سے نہیں بن جاتے، نام رکھنے سے بندہ سنی نہیں ہوتا، ورنہ سپہ صحابہ والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، نام رکھنے سے بندہ سنی نہیں ہو جاتا۔ آپ اگر شراب کی بوتل کے اندر دودھ ڈال دیں اور دودھ کی بوتل کے اندر شراب ڈال دیں تو بوتلوں کے نام بدلنے سے ہیئت تو نہیں نہ بدل جائے گی۔ دودھ کی بوتل کے اندر آپ شراب ڈال دیں تو کیا مطلب؟ بوتل دودھ کی ہے، شراب ڈالنے سے شراب جائز ہوگی؟ بولیں اونچی بولیں نہیں نا۔ تو نام رکھنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، کام سے پتہ چلتا سنی ہو۔ اگر آپ سنی ہیں اور آپ کو شوق ہے کہ جی میں اہل سنت و جماعت ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہیں، تو پھر داتا صاحب سنی تھے، خواجہ صاحب سنی تھے، غوث پاک سنی تھے، مجدد پاک سنی تھے، حضرت شیخ محقق سنی تھے، حضرت شیخ مجدد سنی تھے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سنی تھے۔ اگر آپ سنی ہیں تو پھر سنیوں کے ان بزرگوں سے ثابت کریں کہ حضرت ابو بکر سے کوئی اور افضل ہے، ان بزرگوں سے ثابت کریں۔ اور اگر آپ ان بزرگوں سے ثابت نہیں کر سکتے تو سجیوں کھبیوں لب لب کے چون کے
ایک ایک گل لے کے آ کے چوں چوں دا مربع بنا کے افضلیت ثابت کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ پھر اگر آپ سنی ہیں تو پھر سنی بزرگوں سے ثابت کریں، اور جو ان بزرگوں نے لکھا ہے ان کی کتابیں پیش کریں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المعجوب میں لکھا ہے، فرمایا سب سے بڑا صوفی بھی ابو بکر ہے اور سب سے افضل بھی ابو بکر ہے۔ ان سے ثابت کر، ایک منٹ میں بزرگوں نعرہ لوانا، ایک منٹ میں نعرہ لوانا، ان سے ثابت کریں۔ ولایت کی بات کرتے ہیں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں جی ولی چونکہ حضرت علی ہے، ولایت کے سردار آپ ہیں، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی افضل ہیں۔ ولایت سے پتہ چلتا ہے، سیاست میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں دونوں باتوں کا جواب رکھ دیتا ہوں، یہ لے کے جائیں، پلے ڈالیں، آج کی محفل کے بعد آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ ہو، تاکہ کل کلاں کوئی تقریر کرتے ہوئے کہے کہ دمہ دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو آپ محفل میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں اسٹیج سنیوں کا ہے تو بات بھی سنیوں والی کرو، اور وہ کرو جو داتا صاحب نے کی ہے، جو خواجہ صاحب نے کی ہے، جو شیخ صاحب نے کی ہے، جو مجدد صاحب نے کی ہے، جو غوث پاک نے کی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے دمہ دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ یہ بات کریں، آپ لڑنا بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ تسی ڈنڈے سوٹے لا لو، لیکن آپ کم از کم پرچی بھیج کے سامنے والے کو ٹینشن میں ضرور ڈال دیں کہ محفل سنیاں دیئے، بندے بھی سارے سنی بیٹھے ہیں، کم از کم آپ پر لازم ہے۔ آئیے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، جنہوں نے کہا کہ ولایت دو طرح کی ہے، آپ فرماتے ہیں ولایت دو طرح کی، ایک ولایت ہے جسے ولی کی ولایت کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک ولایت ہے جسے نبی کی ولایت کہتے ہیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ولایت دو طرح کی ہے، ایک نبی کی ولایت ہے، ایک ولی کی ولایت ہے، اور جو ولی کی ولایت ہے فرماتے ہیں اس کے امین حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور جو نبی کی ولایت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کے پاس ایک نبوت ہوتی ہے، ایک ولایت ہوتی ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں نبی کے پاس ایک نبوت ہے، ایک ولایت ہے۔ ہر ولی نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر نبی ولی ہو یہ ضروری ہے، اور ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی، کیونکہ جز میں کل داخل نہیں ہوتا، لیکن کل میں جز داخل ہوتا ہے۔ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ سارا آپ کا کل ہے، اس کل کے اندر سارے جز ہیں، اس کل کے اندر آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، یہ سارے جز ہیں جو کل میں داخل ہیں۔ میں کہوں گا آپ کا جسم، تو جسم سے مراد خالی آپ کی آنکھیں نہیں ہوں گی، خالی آپ کے کان نہیں ہوں گے، خالی آپ کی ناک نہیں ہوگی، جسم سے مراد پورا جسم ہے۔ لیکن جب میں کہوں گا نا آنکھیں، تو اس آنکھیں سے مراد پھر آنکھیں ہی ہوں گی، جسم مراد، کیونکہ کل میں جز ہوتا ہے، جز میں کل نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، اور ایک ولایت نبی کی ہوتی ہے، ایک ولایت ولی کی ہوتی ہے۔ فرمایا جو ولی کی ولایت ہے اس کے امین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، لیکن جو نبی کی ولایت ہے، جو نبی کی ولایت ہے فرماتے ہیں اس کے امین حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور اب اگر کسی نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ ولایت کی وجہ سے حضرت مولا علی افضل ہیں، تو ہم اس سے سوال کریں گے بتاؤ حضرت مجدد صاحب نے تو کہا کہ نبی کی ولایت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، نبی کی ولایت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، تو جب نبی کی ولایت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے تو بتاؤ ولی کی ولایت افضل ہوئی یا نبی کی ولایت افضل ہوئی؟ تو جب نبی کی ولایت افضل ہوئی تو اس کے امین تو حضرت ابو بکر ہیں، تو اب ولایت کی وجہ سے کسی اور کی فضیلت کیسے ثابت ہوگی؟ تو اگر کوئی وجہ ولایت بناتا ہے افضلیت کو، تو ولایت کی وجہ بھی اس کی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق پر افضلیت کے حوالے سے کسی اور کی باطل ٹھہری، کیونکہ پھر حضرت ابوبکر صدیق تو بڑے ولی ہیں۔ اور پھر اس کی دلیل سنیں آپ، ہمارے ہاں حضرات اولیاء جب اپنا کسی کو خلیفہ بناتے ہیں
ولایت میں جو ولایت مولا علی پاک کی چلتی چلی آ رہی ہے، تو ولایت میں خلیفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ ہے علم میں؟ کبھی دیکھا ہے ولایت میں خلیفہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ تواڈے پیراں دے عرس ہوندے نے جدوں تے کسی نو خلیفہ بنایا جاندہ تے کنج بنایا جاندہ ہے؟ کدی ویکھیا جی؟ ایک محفل چو پورے چو ایک بابا جی بولے نے، پوری محفل چو ایک بابا جی بولے نے، گل اتھے ہی آ گئی جو میں شروع گئی سی کہ اسی خالی جا کے نعرے ہی مارنے ہوندے، اسی باقی کدی ویکھے کوئی یا نعرے یا بعد لنگر، درمیان وچ نعرے بعد لنگر۔ بھئی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ دستار کس طرح خلیفہ بناتے ہیں؟ آپ کے مشائخ، آپ کے ہر بندہ کسی نہ کسی پیر خانے سے جوڑا ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ پیر خانے والوں کس طرح آپ کا پیر کسی کو خلیفہ بناتا ہے؟ اور خلیفہ بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ولی کی ولایت، یا دستار پہنائی جاتی ہے یا جبہ پہنایا جاتا ہے۔ ابھی یہاں قاری مقصود صاحب جو بچے فاضل ہوئے انہیں دستار باندھیں گے، یہ بھی ایک طرح کی خلافت ہے، ایس مدرسے دا خلیفہ بن کے گیا ہے جی۔ انہاں 14 بچیاں نو آج دستار بننی جانی، یہ بھی خلافت ہے۔ اور ایک خلافت ہوتی ہے ولی دیتا ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے، اس کے تقوی کو پہلے مراقبے کرائے جاتے ہیں۔ ہن تے خیر ولایت دا معیار خلیفہ دا ہو رہے، ہن تے جن دی فیکٹری ہو خلیفہ ہے، ہاں ہن تے جن دی فیکٹری ہو خلیفہ ہے۔ پہلے تو خلیفہ بناتے، حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی کے 4 خلیفہ ہیں، ٹوٹل 4 خلیفہ ہیں، گدی ایڈی وڈی خلیفہ 4۔ پہلے تو حضرت خلیفہ بناتے ہی نہیں تھے، ہن تے خلافت جڑی ہے مذاق ہو گئی نا، تہاڈیاں زمیناں زیادہ نے تے خلیفہ، تہاڈی فیکٹری وڈی ہے تے خلیفہ۔ ہن تو خلافت جڑی پیسے تھے، حضرت میں وہ رستے میں آتے ہوئے ذکر کر رہا تھا، حضرت چورا شریف والے بزرگ تھے حضرت جاوید چورائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک محفل میں ہم اکٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگے مولانا خضر الاسلام، میں نے کہا جی حضور، سید بادشاہ کہتے ہیں وہ شعر تو آپ نے سنا، دعا کریا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے اٹھ جوندے بھی مرے رہندے۔ میں کہا حضور بڑا سنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جی تھوڑی جی تبدیلی کی تھی، میں کہا حضور فرماؤ، فرمایا دعا کریا کرو سنگیو کتے مرید نہ رس جاوے، جنہ دے مرید رس جاندے۔ اور اگلی گل میں نہیں کردا، وہ سید بادشاہ نے انہاں کی تھی، میں ان اگلی گل نہیں کردا، وہ بڑے نے انہاں کی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ اب تو خلافت یوں مل رہی ہے نا، پہلے مراقبے کرائے جاتے تھے، بڑا بڑا زود کرایا جاتا تھا، بڑا بڑا تقوی حاصل کرایا جاتا تھا، پھر جا کے خلافت ملتی تھی۔ اور پھر جب وہ خلیفہ بنتے تھے، حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ویکھ لو، جنہ جنہ نو انہاں خلیفہ بنایا ہے، وہ جتھے جتھے بیٹھے نے اتھا اتھے انہاں پوری ایک قلعے آباد کیتے نے اہل سنت دے انہاں۔ خلیفہ یوں بنتے تھے، اب تو مذاق ہو گیا۔ خلیفہ بنایا جاتا ہے کیسے؟ خلیفہ بنایا جاتا ہے یا دستار باندھ کر یا جبہ پہنا کر۔ اب یہ ولی کی ولایت ہے، یہی سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا واقعہ آپ پڑھ لیں، اس میں بھی ولایت کا طریقہ کار کیا تھا؟ یا جبہ یا دستار، اور جبہ ہی چلتا آیا تھا جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، جس میں پوری تفصیل ہے، لمبا واقعہ، میں ادھر جاؤں گا تو ٹائم بڑا لگ جائے گا، تو آپ دیکھ لیں یہی بزرگوں کا طریقہ رہا، یا جبہ چلتا چلا آیا یا دستار چلتی چلی آئی، یہی ولایت کا تقسیم کا طریقہ ہے۔ خلیفہ اسی طرح بناتے ہیں۔ اب بات بڑے اہم موڑ پر آ گئی ہے، جو ولی کا خلیفہ ہے، ولی کی ولایت والا، وہاں تو خلیفہ جبہ اور دستار سے ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ولی کی ولایت ہے، ایک نبی کی، اور ولی کی ولایت کے امین حضرت علی ہیں، لیکن نبی کی ولایت کے امین کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ولایت کی وجہ سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر ولایت کی وجہ سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے حضرت علی کی، تو پھر ولایت کی تو مجدد صاحب نے 2 قسمیں لکھی۔ جب ایک قسم حضرت علی کے پاس ہے تو دوسری قسم تو حضرت ابو بکر کے پاس ہے، تو جب دوسری قسم حضرت ابو بکر کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری قسم کے امین حضرت ابو بکر ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہ ہوا کہ افضلیت میں پھر حضرت ابو بکر ولایت کے معیار میں بھی اوپر چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ولایت ولی کی ولایت سے افضل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ابو بکر کو حضور نے خلیفہ کیسے بنایا؟ کیسے ثابت ہوگا کہ ابو بکر حضور کی ولایت کے امین ہیں؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟
تو فرمایا کہ ولی کی ولایت میں خلیفہ جبہ اور دستار سے بنتا ہے، نبی کی ولایت میں خلیفہ جبہ دستار سے نہیں بنتا، سجادہ سے بنتا ہے، کم مصلے سے بنتا ہے، مصلے سے بنتا ہے۔ تو کہا کہ ولی کی ولایت میں جبہ اور دستار باندھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے ہمارا، اور نبی کی ولایت میں اللہ اکبر مصلی دے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، آئیے ابو بکر زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، زور لاؤ پتہ لگے تسی نعرہ لایا، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑی جی کسر ہلے بھی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات ہو گئی، سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، 664 نمبر حدیث کا نمبر ہے، نبی علیہ السلام اور میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اتنی احتیاط کرتے تھے۔ میں نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے سارے ہی بزرگوں کو ہمیشہ ادب کے ساتھ بیان کرتے ہوئے دیکھا، اور کامیاب بھی وہی ہوئے جو ادب کرتے تھے۔ ہم پڑھتے تھے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر عبداللطیف جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم بخاری شریف آپ سے پڑھ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور حدیث بیان کرنے کے بعد یہ جو او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو بیان ہو گئی، لفظ بلفظ ہو گئی، اسی حدیث کی ایک ایک سند کئی جگہ موجود ہوتی ہے، حدیث کے متن میں زیادہ سے زیادہ 1-2 حرف کا فرق ہوتا ہے، تو پھر بعد میں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب حدیث بیان کر دی پھر او کما قال، ابھی کوئی شک ہے اس میں؟ جب اس کی سند بالکل متواتر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سارے راوی جو ہیں وہ متحقق ہیں، پھر اس کے بعد او کما قال کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ استادوں نے جواب دیا، فرمایا جب او کما قال کہا جاتا ہے تو بڑے بڑے بزرگوں کا طریقہ ہے حدیث بیان کرنے میں اعلیٰ درجے کی احتیاط یہی ہے کہ بندہ حدیث کے بعد کہہ دے جو میں نے بیان کیا ہے یہ وہ لفظ ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہے۔ کہ یہ اصل میں اعلیٰ درجے کا ادب ہے، حدیث کی احتیاط یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ یہ بار والا بھائی شور نہ چلاؤ، یہ بار جو ہے اس کو ذرا کم رکھو، بہت شور ہو گیا، سمجھ اندر صحیح سمجھ آنی چاہیے، بار والی کم بھی ہو تو خیر ہے۔ یہ پھر کیوں شور پیدا ہوا ہے؟ شور کیوں پیدا ہوا ہے؟ نہیں ایک دم پہلے صحیح تھا، ایک دم یہ شور کیوں ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ذرا توجہ رکھیے گا آپ اس بات پر، جاگ تو رہے ہو نا؟ تھوڑا خوشک موضوع میں چھیڑ دیتا آج تواڈے لئی، آدھی اسی اس گل تے نہیں نا، اسی آدھی تے جناب کو گل سناؤ، سونا تک کے اشارے نال جان لے گیا، آدھی نہ گلا دے ہیں جناب، مزہ نہیں آیا، کوئی سر نہیں لگی، سرہ دے آدھی ہیں نا، یہ سرہ نہیں ساڑھا کم سارا خراب کر دیتا، کوئی جناب کوئی ہے نا آئی نا آواز سبحان اللہ دی، اسی آدھی ہے نا اینا کم آدھے، اسی اصل قوم نو لایا اس کم تے، اس سرہ نہیں ساڑھا بیڑا خراب کر دیتا، ایک شیر تے 10 منٹ لگ جان، ادھر اٹھ کے لوگی اسے تے 10 منٹ لگ گئے، اٹھ کے گئے کیے کک پتہ کوئی نہیں، ساڑھا سرہ نے بیڑا غرق کر دیتا، عقیدہ ساڑھے پلے آندھا ہی کوئی نہیں۔ محفل چوٹ کے گئے کی سکھیا؟ انہوں نے کہا سکھیا کی ہے نا بس سکھیا، اے ساڑھا نقصان ہے، اے تباہی پھر گئی ساڑھی عقیدیں، ساڑھے لوگ مرزے نو سنن لگ گئے، لوگ وہابی ہوئے سنیاں چو ہوئے، لوگ دیوبندی ہوئے سنیاں چو ہوئے، لوگ مرزے نو منن والے ہو گئے سنیاں تواڈے چو ہوئے، کیوں؟ اسی محفل وچ دیتا ہی کچھ نہیں، اسی آ کے بعد ہاتھ لگے رہے، سارا ٹائم اسی ہاتھ برباد کر دیتا،
تو لوگ مرزے نو سنن لگ پائے 5 منٹ دے کلپ سن کے لوگاں اپنا عقیدہ برباد کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا عقیدہ دیتا ہی نہیں ہے. تے غلطی قوم دی بھی ہے. جدوں گل عقیدے دی کرو تو تانوں نیند آ جاندی ہے. تے جناب سر لاؤ تو تسی آندے ہو جناب چس آ گئی, آج مولوی نے تقریر کی تھی, دل ٹھنڈا کر چھڈیا انہیں. یہ چیزاں نے جڑیاں ہن ختم کرو. میں بھی اپنے آپ نو بدلیا, یقین کرو تو میں اپنے آپ نو بدلیا. اہل سنت دا حال ویکھ کے میں بھی اپنے آپ نو بدلیا کہ اسی کی کرتے ہیں محفلاں جا کے. اس لیے اتھوں گل اج پلے بن کے جاؤ. اب وہ کیا ہے سنو, بخاری شریف کی حدیث. اور میں نے عرض کیا کہ میرے بابا جی بیان کرتے تھے, اعلیٰ درجے کا ادب اختیار کرتے تھے. میں نے اوروں سے بھی سنی ہے حدیث. وہ کہہ دیتے تھے حضور بیمار تھے نہیں آئے, حضور علیل تھے نہیں آئے, اور ایک نے تو یہ بھی کہا ہے حضور کی طبیعت خراب تھی نہیں آئے. میں نے کبھی بابا جی سے یہ جملے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنے ہیں. انہوں نے کہا جی حضور کی طبیعت خراب تھی. کہا جلیا تیری طبیعت خراب ہوندی, حضور دی طبیعت کدی خراب نہیں ہوئی. یہ بھی نہیں کہا حضور علیل تھے, یہ بھی نہیں کہا حضور بیمار تھے. ایسا ادب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت رخصت آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, بلاؤ ابو بکر کو اور انہیں کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور میں نے عرض کیا ولی کی خلافت دستار سے جبے سے. اب نبی کی ولایت کا جو امین بنا کیسے بنا یا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مصلی سے تشریف رکھے. کس سے بنا بھائی؟ نہیں آواز ہے. کس سے بنا؟ آواز نہیں ہے. کس سے بنا؟ مصلی سے. آئیے تشریف رکھیں. مقصود صاحب بیٹھو, تسی بھی بیٹھو. ماشاء انتظامیہ والے بیچارے جڑے نے وہ سارا ٹائم مہماناں وچ ہی انہاں دا لگ جاتا. ہن توجہ میری گل وال کرنی ہے, بڑی اہم گل آ گئی جتھے میں لے آن لگا. ہے توجہ میرے وال؟ جنہ دی میرے والے نا او بولو سبحان اللہ. با ہن این جی بچیاں دی آواز ویسے زیادہ آئی ہے, وڈیاں دی تھوڑی ہے. بچے سارے چپ کر جاؤ, بچے صرف وڈیاں دی آواز آئے. با ہن جڑے بولے ہو نا اے میرے وال توجہ کرو. حضور نے کہا ابو بکر کو بلاؤ, لوگوں کو کہیں, انہیں کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. راوی بار جاتے ہیں, جا کر صحابی بار جاتے ہیں, جا کر ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں. حضرت ابو بکر نہیں ملتے. پہلے میں بخاری شریف والے لفظ بیان کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں. اب یہاں پر اہم ترین جملہ ہے, ذرا غور کرنا. اہم ترین. حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا جب حضور نے کہا ابو بکر کو بلاؤ؟ حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضور میرے ابو رقیق القلب ہیں, انہاں دا دل بڑا نرم ہے, انہاں تواڈے مقام تے کھلو کے نماز پڑھانی ہے نا تے تانوں نہیں ویکھنا, انہاں کولوں نہیں پڑھائی جانی. حضور کسے اور نو کہہ دیو. ہن میرے گل دسو, ایک گل حضرت امی جان دی عقل وچ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ بولو 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 بولو, سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ بھائی حضرت عائشہ دا مشورہ غلط سی ہے. بھائی میرے ابا رقیق القلب ہے, حضور مصلی تے انہاں تانوں نہیں ویکھنا, انہاں کولوں نہیں پڑھائی جانی. تے جد انہاں کولوں نہیں پڑھائی جانی انہاں غش کھا جانا. سرکار کسے اور نو کہہ دیو. ہن میں جے تانوں کہاں کہ اے بندہ اس کام دے لئی تسی مقرر کر رہے ہو, اے عشق وچ بھرپور ہے, لیکن اے مصلی تے کھلو گیا, اے دے کولو اے مسئلہ انج ہو جانا نماز وچ ہی ختم یا ڈسٹرب ہو جائے گی. تسی میری گل منو گے کہ نہیں منو گے؟ ہن امی جان سیدہ عائشہ حضور نو مشورہ دیتا کہ حضور میرے ابا رقیق القلب ہیں, آپ کو نہیں دیکھیں گے, آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ان کا کام نہیں ہے, عشق اتنا ہے کسی اور کو کہیں. حدیث کے جملے سنو. حضور نے فرمایا عائشہ چپ ہو جاؤ, یوسف کے زمانے کی عورتوں والی بات کرتی ہو, یوسف کی زمانے کی عورتوں والی بات کرتی ہو. اب میں یہاں رکوں گا تھوڑا سا, یہ وہ بات ہے جو میرا موڑ ہے اور پوائنٹ ہے. عائشہ خاموش رہو. یوسف کے زمانے کی عورتوں والی بات کرتی ہو, ابو بکر ہی کو بلاؤ. ابو بکر آ گئے, نماز پڑھا دی. اب میں یہاں رکتا ہوں تھوڑا سا. مجھے بتاؤ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا یوسف کے زمانے کی عورتوں کی بات کرتی ہو, کیوں؟ کیا کیا تھا یوسف کے زمانے کی عورتوں نے؟ بھائی پوچھنا یہ ہے انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا ان زمانے کی عورتوں کی بات کرتی ہو, ابو بکر ہی کو بلاؤ. تو ان عورتوں نے کیا کیا تھا؟ آؤ
قرآن کی بات ہے، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ان عورتوں نے کیا کیا تھا، اے قرآن تو بتا ان عورتوں نے کیا کیا تھا؟ تو قرآن بتاتا ان عورتوں نے شک میں ڈالا تھا۔ کس شک میں ڈالا تھا؟ انہوں نے اس شک میں ڈالا تھا جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کو سامنے لے کے آئیں، جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کو سامنے لے کے آئیں اور رخ سے پردہ اٹھایا تو ساری عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں بھی تھیں اور فروٹ بھی تھا۔ انہوں نے انگلیاں کاٹ کر کہا، انہوں نے کہا واللہ ما ھذا بشر، رب دی سوئے بندہ نہیں، یہ تے ملک ہے، یہ تے فرشتہ ہے، یہ تے بندہ نہیں، یہ کی ہے؟ فرشتہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ انہوں نے شک میں ڈال دیا کہ نہیں کہ پتہ نہیں بندہ ہے کہ فرشتہ ہے، بندہ ہے کہ فرشتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے بندہ نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو اب پتا چلا یوسف کے زمانے کی عورتوں نے شک ڈالا تھا کہ یہ بندہ ہے یا فرشتہ۔ آج حضور حضرت عائشہ صدیقہ کو تشبیہ دے کر کہہ رہے ہیں، عائشہ یوسف کے زمانے کی عورتوں والی بات مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ان دونوں باتوں کا جوڑ کیا ہے؟ حضور بتانا چاہتے ہیں عائشہ شک پیدا نہ کرنا۔ آج ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پر کھڑا ہو گیا تو شک پیدا ہوگا کہ نبی کے بعد مصلی کا وارث کون ہے؟ وہ جو مصلی پر کھڑا ہوا وہ یا وہ کہ جو ابو بکر ہے؟ شک نہ پیدا کرو، ابو بکر ہی کو بلاؤ تاکہ میرے بعد شک باقی نہ رہے۔ اور جو حضور کے مصلی کا وارث ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، وہی سب سے افضل ہے۔ ہے جی، ہے جی۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا شک پیدا نہ کرو۔ آج اگر مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو گیا نا تو پھر شک ہو جائے گا، اور جب شک ہو جائے گا تو بعد والوں کو یہ پہچاننا مشکل ہوگا۔ یہی وجہ بنی ایک حدیث میں جب حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے بلایا اور حضرت ابو بکر صدیق نظر نہ آئے، صحابی بار ڈھونڈ رہے حضرت ابو بکر کو، وہ نہیں ملے۔ حضرت عمر نظر آ گئے، ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور کہتے ہیں ابو بکر کو بلاؤ، وہ نہیں ملے۔ وجہ کیا ہے؟ بولا نماز پڑھانی تھی۔ بولا آؤ میں پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت عمر آئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے تکبیر پڑھنے والے نے تکبیر پڑھی، اور جیسے ہی تکبیر پڑھی حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی، حضرت عمر کی آواز میں جلال تھا۔ جب ان کی آواز میں جلال حضور نے سنا، جو نبی اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی طبیعت کی وجہ سے مصلی پر نہیں آئے، اب حضرت عمر کی آواز سن کر حضور مصلی پر، حضور بستر پر نہیں رکے۔ میں پوچھتا ہوں اگر حضور اٹھ کر آ ہی سکتے تھے تو سرکار نماز کے لیے آ جاتے۔ اس وقت حضور نہیں آئے اپنی طبیعت کی وجہ سے، لیکن جب حضرت عمر کی آواز سنی سرکار بستر سے اٹھے، کھڑکی پر آئے، سرکار نے پردہ ہٹایا، سرکار نے پردہ ہٹا کے 3 دفعہ کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو انہیں یہ جائز ہی نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ اب میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں، توجہ توجہ۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، نماز جاری رہتی، کم از کم ایک نماز تو ہو جاتی، نہیں۔ حضرت عمر بھی سمجھ گئے گل وچ ہو رہے، گل وچ۔ حضرت عمر نے نماز توڑ دی، نماز توڑ کر حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، اور جیسے ہی حضرت عمر پیچھے ہٹے حضور نے کہا ابو بکر ہی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جزاک اللہ لبیک. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. نہیں بہن دیو بچیاں نو بھی بہن دیو جڑے بعد چاہے نے وہ جان گے ہوتے. بیٹھو تسی بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بچیاں کی بگاڑیا یہ سب تو پہلے آندے نے جدو کوئی نہیں ہوندہ ہے ادو آندے نے انہاں نوں بسی بھیجنا نہیں. بیٹھو بھائی توجہ. باقی جڑے آ رہے ہیں انتظامیہ انہاں نوں اتے بھیج دی رہے. ماشاءاللہ تسی اگر تھوڑا اگے ہو سکتے ہو ادھر تھوڑا اگے ہو جاؤ. جڑے آن گے بعد اگے آ جان گے. اگر تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ اور برا نہ لگے سمجھ دیو کدی اگے ہونا بہتر ہے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ. بولو سبحان اللہ. کسی نے مجھ سے پوچھا حضرت سب سے مشکل کام محفل میں کیا ہے؟ میں نے کہا لوگوں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آگے کرانا. حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجددی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اور آپ دے نال مفتی اختر رسول صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے. شہر لاہور میں میزبان ٹھہرا تہاڈا خوش آمدید کہنا. اللہ برکتاں عطا کرے. اور چنگے تگڑے عالم نے سورہ والے نہیں. وہ جو شروع جو تانوں نے کیا سورہ والے نہیں عقیدہ سن کے جاؤ گے. لو جی میں اپنی گل مکان لگا. آخری گل میری توجہ ہے میرے وال جنہ جنہ دی ہے اچھی کر کے. تھوڑی جی کسر ہے بچیاں دی آواز آئی وڈیاں دی نہیں آئی. بچے سارے چپ کرو وڈیاں دی آواز آئی. اب سنو حضور علیہ السلام نے اپنا مسلح دے کر کیا ثابت کیا کہ آج میں نے خلیفہ ابو بکر کو اپنا بنا دیا ہے. تے بیعت ہوندی ہے جڑا خلیفہ ہوئے. ایسے واسطے 17 نمازاں پڑھائیاں حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی آپ دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے. اس گل دی دلیل سی حضرت جی وقار. حدیث دا نمبر ہے 3671. حدیث موجود ہے بخاری شریف ہے. خود مولا علی تو ثابت کرو. اسی کہنے اسی مولا علی تو ثابت کرنے ہیں. جی تسی جنے ہو نا جنے تے میرے بابا جی امیر المجاہدین فرماندے ہوندے سی جنا ایک بھی بڑا ہوندا ہے. کسی نے مینوں کہا خضر الاسلام ہے بابا جی آندے نے جنا ایک بھی بڑا ہوندا ہے. یہ مطلب کی ہے؟ میں کہا یہ مطلب بڑا واضح. جنا ایک بھی ہوئے بڑا ہوندا ہے تے خسرے 1000 بھی ہون تے تھوڑے ہوندے نے. یہ مطلب ہے مفہوم مخالف دا ہی بندا نا. جنا ایک بھی ہوئے بڑا ہوندا ہے تے خسرے 1000 بھی ہون تے تھوڑے ہوندے نے. اسی 2017 فیض آباد اسی تھوڑے سی پولیس والے زیادہ سی. اسی کھلوتے رہے پولیس والے نس گئے. اے تھوڑے دن پہلے ہوں سمجھ آئی. جنا ایک بھی ہوئے آواز نہیں آئی. جنا ایک بھی ہوئے اللہ دی قسم ہے بڑا ہوندا ہے. میرا بابا کلا ہی سی نا ویل چیئر والا جنا سی نا. جنا ایک بھی ہوئے. کیا بات کیا بات. جزاک اللہ. گل سن لو بس گل سن لو. میں کہتا ہوں جناب علم کی وجہ سے حضرت علی افضل ہیں. میں کہتا تینوں پتہ مولا علی نو نہیں سی پتہ. کہ جی ولایت کی وجہ سے مولا علی افضل ہیں. میں کہ مولوی تینوں پتہ لگ گیا ہے مولا علی نو آپ نہیں سی پتہ. حیرت دی گل ہے. حدیث دا نمبر ہے 3671. جے ثابت نہ ہوئے بخاری شریف ٹوکا یوسف رضوی والا ساڑا یار ایسی ادھار مانگ لیں گے ادھے کو. حدیث دا نمبر ہے 3671. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دا پتر. اچھی 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 آپ آندے نے میں پوچھیا خود اپنے پیو کو لو اپنے ابو جی کو لو اپنے والد کو لو مولا علی کو لو. حضور ذرا دسو تے صحیح نبی تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ حضرت علی فرماندے نے اپنے پتر نو جواب دے رہے نے. فرمایا ابو بکر. میں کہا کمال ہے یار. تینوں پتہ لگ گیا ہے ولایت دی وجہ تو مولا علی افضل نے. تینوں پتہ لگ گیا ہے علم دی وجہ تو میں کہا جن دی اپنے ولایت ہے جنہ دا اپنا علم ہے انہاں کو لو سوال کرو. او نہ لیندے نے حضرت ابو بکر دا. میں کہا تیری مننا مولا علی دی مننا. سمجھ آ گئی؟ ہن سمجھ آئی. دما دا مشکل اندر کیندا پہلا نمبر ابو بکر دا. کسی قوالی کو سن کے آپ عقیدہ بدل لو کمال ہو گئی تہاڈی. کسی رات خوان نو سن کے تسی اپنا عقیدہ بدل لو یار. کسی خطیب نو سن کے کسی نقیب نو سن کے تسی اپنا عقیدہ بدل لو. مرزا جیلوی دا 5 منٹ دا کلپ سنو تسی عقیدہ بدل لو. کمال ہو گئی. عقیدہ چھولیاں دا وانڈ ہے. عقیدہ اس کو کہتے ہیں 5 منٹ سنو تو جناب عقیدہ بدل لو. اس کو عقیدہ نہیں کہتے. عقیدہ تو اس کو کہتے ہیں کوئی وڈ کے سٹ دے نا تو وڈ کے تے تہاڈا ہر ٹکڑا آواز دے کہ میں اہل سننا تھا تے میں سننی ہی رہنا ہے.
گل عقیدہ اس کو کہتے ہیں. میں 5 منٹ دا کلپ سن کے تو سجے کھبے. وہ کراچی دا ایک بابا سی, غالباً بابا رحمتا دا نام سی, رحمت نام سی, رحمتا آندے سی. او دے کول ایک مرزائی آندا ہوندا سی تے مرزائی آ کے بڑا تنگ کرے, روز آ جائے. بابا جھٹکا جیسی, جھٹکے بابے بھی کمال ہوندے نے. وہ آ جائے, وہ آ کے کہے جناب مرزا ہیں بابے کیا یار میرے کو علم کوئی نہیں, لیکن میں ایک گل جاننا, حضور آخری نبی نے تو میرے کو نہ آیا کر, مینوں تنگ نہ کریا کر. وہ جناب روز نوی نوی گل کڈ آئے. ایک دن اتفاقاً بابا رحمتا کلاڑی پہ تیز کردا سی, ادھروں مرزائی آ گیا. بابے کیا پتر بوئے نو کنڈی مارنا ذرا. انہیں لائی بوئے نو کنڈی, بابے چائی کلاڑی. بابے کیا 10 بھائی مرزا کون ہے, لازمی گل ہے ہن جھوٹا تے پھر جھوٹا ہی ہوندا. انہیں کیا بابے دے آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, انہیں وڈ دینا. انہیں کیا قسم ہے بڑا ہی کتے دا پتر ہے ہوتے ہیں. انہیں کیا بس میں تیرے کو لے پوچھنا چاہتا سی تے کلاڑی ہاتھ چیز. انہیں کیا کوئی معافی دی صورت ہے؟ فرمایا صورت ہے کہ اتنے لیٹ نہ ذرا ہے, انج سامنے لیٹ کے انج کلاڑی چاہ کے کیا 10 کی صورت ہے, 10 مرزا کی ہے. انہیں کیا کتے دا پتر. فرمایا بس انہیں ہی پوچھنا چاہتا سی. اٹھایا کلاڑی ہاتھ پھڑائی, کیا پھڑ کلاڑی. بابا آپ تھلے لیٹ گیا. انہیں کیا ہون میرا پیر وڈ تے مینوں پوچھی حضور کون نے. انہیں کہا میرا دعا پیر وڈ, پھر مینوں پوچھی حضور کون نے. پھر میرا ہاتھ وڈ, پھر مینوں پوچھی حضور کون نے. پھر دعا ہاتھ وڈی, پھر مینوں پوچھے حضور کون نے. فرمایا مینوں وڈدا جائیں تو پوچھدا جائیں. فرمایا تو ایک ایک عضو وڈے گا پھر میرے کو پوچھیں گا. فرمایا میں عضو وڈاندا رہاں گا تے دسدا رہاں گا میرا نبی آخری نبی ہے, میرا نبی آخری. وہ عقیدہ اینو کہندے نے. سمجھ آ رہی؟ تسی 5 منٹ دا کلپ سن دیو تو تہاڈی طبیعت خراب ہو جاندی ہے. اس لیے اج تو بعد گل پکی کر لو. اسی سنیاں تے سنیاں دا عقیدہ کیے دما دم مشق کلندر ابو بکر دا چس آئے ہن مزہ آن لگا ہے. دما دم مشق کلندر ابو بکر دا, دما دم مشق کلندر عمر دا, دما دم مشق کلندر عثمان دا, دما دم مشق کلندر مولا علی دا. اے عقیدہ ہے. تے ہن کوئی پوچھے صحابہ دی شان دسو, انہوں کہ سارے صحابی ساڑے سر دے تاج نے. عقیدہ انہوں کہتے ہیں. یہ تے اور بڑیاں گلاں ہو سکدیاں نے, لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے, ساڑے مہمان آ گئے نے تے میں میزبان ہاں, لاہور دئیاں خطاب چونکہ انہاں دا بھی ہونا ہے. لہذا اج دی محفل تو تساں جانا ہے, عقیدہ لے کے جانا ہے. اس محفل وچ بہنا بھی نہیں, اس بندے نوں سننا بھی نہیں, اس بندے نوں پیسے سٹنے تے بعد دی گل ہے. پیسے ہاں, جیڑا بندہ حضرت ابو بکر نو افضل نہ منے او سنی تگڑی ڈاڈی کر کے آکھو نہیں. جیڑا بندہ حضرت ابو بکر نو افضل نہ منے او سنی. تھوڑی جی کسر ہے اس کونے تو رہ گئی, او سنی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وے. حضرت مولانا مقصود صاحب پھر آپ نو مبارک بات پیش کرنا. اللہ ٹیرا برکت عطا کرے.